سے آپ کو دشمن کے حوالے سے ہر قسم کی حفاظت بھی ہوگی اور پلٹ بھی ہوگی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ خیال ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اس کو دشمن کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے اس سوچ میں اور اس فکر میں اور اس لالچ اور حرص اور ہوس میں انسان پھر شیطانی عملیات کی طرف آگے کی طرف آگے۔ دیکھیے اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ایسا ظالم آپ کا دشمن ہے کہ وہ آپ کو طاقت کے زور پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر بھی اللہ اس سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی شیطانی عملیات کے ذریعے، جادو کے ذریعے آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر بھی اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ حق پر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہر انسان کو پتا ہوتا ہے آپ بالکل غلط رستے کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ شیطانی عملیات کی طرف جانے کی بجائے آپ قرآنی عملیات کی طرف آئے، روحانی عملیات کی طرف آئے، ان بزرگوں کے مجربات اور مشاہدات کی طرف آئے جو بزرگوں نے فوائد حاصل کر کے خاص ترکیب کے ساتھ، خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ ہمیں وظائف عملیات دیے۔ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت طاقت ہے۔ اچھا، اس عمل کو آپ بہت سارے مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو جس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا دشمن وہ ہے جو آپ کو اپنی طاقت کے زور پہ یا قلم کے زور پہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تیسرا دشمن وہ ہے جو جادو جنات اور سیب سحر سے آپ کو تنگ کرتا ہے، پانچواں دشمن وہ ہے جو آپ پر غلط الزام لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زبان بندی کے لیے، چھٹا دشمن وہ ہے جس کے پاس آپ کے کوئی راز ہے تو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بس لفظ دشمن اگر آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے کاروبار پہ بندش لگائی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی پہ بندش لگائی ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کو تکالیف سے، پریشانیوں سے وہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں ضرور آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک ان کو تھوڑا سا دیتا ہے ڈھیل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی ایسی گرفت میں آئیں گے، ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ جو ہے وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو آپ نے یہ عمل خاص اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ قرآن پاک کا عمل ہے، سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور ساتھ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ میں ترتیب آپ کو پوری سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مکمل کامیابی ملے گی، اور اس عمل کو اگر آپ نے سمجھ کے کر لیا تو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کو رجت نہیں ہوگی، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ عمل اس لیول کا ہے کہ جب آپ عمل کو کریں گے تو فوراً آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ لفظ آپ اکثر ویورز سنتے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر، جو عاملین بتاتے ہیں، وہ اپنے ہر عمل میں یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کریں گے تو آپ کو فوری فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو فوری فائدہ حاصل ہوتا ہے نا سر، اس کے نقصان بھی فوری ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا وہ کیسے، میں آپ کو یہ سمجھا کے آپ کو عمل سمجھاتا ہوں۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے، جب آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل ملے جس عمل کو کرنے کے فوراً بعد مجھے فائدہ ملے، ٹھیک ہے، فوراً رزلٹ ملنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جس عمل کے موکلات اور جنات کی اتنی طاقت ہو کہ مخالف سمت میں جنات یا موکلات جو بیٹھے ہیں ان کو وہ وہاں سے اٹھا دے۔ مثلاً آپ کا ایک عزیز ہے، وہ ایک شیطانی عامل کو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام دیتا ہے، اور وہ شیطانی جنات کو کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی بچی کی جا کے شادی پر بندش لگا دے، یا فلاں لڑکی کی جسمانی طور پر یا لڑکے کی جسمانی طور پر یا شادی پر بندش، یا پھر اس کے کاروبار پہ جا کے بندش لگا دے۔ آپ وہاں پر اصل میں بیٹھے ہوتے ہیں جنات، شیطانی جنات، موکلات۔ اس کی میں پچھلی ویڈیوز کے اندر بڑی وضاحت دے چکا ہوں، بڑا کھل کے میں بول چکا ہوں، بلکہ میری 30-40 منٹ والی جو ویڈیوز ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ حصار کیسے لگانا ہے اور اس کے بعد رجت کیسے ختم کرنی ہے، وہ میں اس کے اوپر اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں، بلکہ اس چینل پر آپ کو ہر ٹاپک پہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کا ایک دشمن کسی شیطانی عمل سے، اس نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہے اور عمل کی ہے، آپ کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں، آپ کے پاس پیچھے کوئی روحانی نسبت نہیں، آپ نے باقاعدہ طور پہ کوئی ایسا عمل کر کے اپنی روحانی طاقت کو برقرار نہیں کیا، اب آپ نے ایک یوٹیوب سے عمل لیا اور اسے پڑھا، جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ عمل کے موکلات جا کے شیطانی موکلات کو اٹھائے گے۔
اب ہوگا یہ، دیکھیں میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں، اور جب آپ اجازت کے ساتھ روحانی نسبت کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل، جو میں آپ کو سورہ اخلاص کا عمل بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ ایک آپ نے مطلب ترتیب کے ساتھ عمل پڑھنا ہے، تو جب آپ اس عمل کو کریں گے سر، تو ظاہری بات ہے اس عمل کی اتنی طاقت تو اتنی پرواز تو ہے کہ اگر آپ کی مخالف سمت میں جتنا بھی بڑے سے بڑا جادو ہے، شیطانی جنات کا معاملہ ہے، یا کسی کی زبان بندی ہے، تو وہ زبان بندی کس نے جا کے کرنی، وہ موکلات نے جا کے وہاں پہ زبان بندی کرنی کو، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ موکلات کا کام ہوتا ہے، جا کے آپ نے دشمن سے مقام لینا ہے، دشمن سے بدلہ لینا ہے، دشمن کی زبان بند، وہ موکلات جنات نے جا کے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس عمل کے جو نیک موکلات نیک جنات ہے، لہٰذا آپ سورہ اخلاص کا یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے یہ قرآنی عمل ہے، اس سے غلط کام نہیں لینا، کیونکہ اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ جائز کام کے لیے، اگر آپ ان سے جائز کام لیں گے تو وہ آپ کی محفل سے مجلس سے برخاست ہو جائیں گے، آپ کے آثار سے نکل جائیں گے خود بخود، تو پھر شیطانی موکلات بڑی طاقت کے ساتھ آپ کو 10 گنا زیادہ اس کا نقصان دیں گے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ دیکھیں یہ نیک اعمال ہوتے ہیں جائز مقاصد، جائز حاجات کے لیے، تو آپ کو جائز حاجات کے لیے اس عمل کو کیا کریں۔ اچھا سر، اب آپ نے اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، صرف آپ نے بنیادی طور پر اس کی جو نیت ہے اس کو سمجھنا ہے کیسے کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے بے توفیق لازمی دے دینا، جتنی آپ کی توفیق ہے وہ آپ بے زبان جانوروں کو رکھوا دیں۔ اس کے بعد بدبودار چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے منہ سے، بدن سے، جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، وضو کر کے آپ نے عمل کرنا ہے، پلیتی میں ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، ٹائم کا بڑا خیال رکھنا ہے، یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے، اور 7 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا، بس یہ آپ نے ذہن، انشاءاللہ اس عمل سے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، کاروبار میں قرض سے نجات ہوگی، اور دشمن کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کو زندگی کے ہر مسائل کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، حفاظت بھی اس کی بڑی زبردست ہے، آپ اپنا اس سے عمل سے حسان لگائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اس کے بغیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے، اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے جس مقصد حاجت کے لیے، نیت کے بعد آپ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، دعا میں یاد رکھے گا۔